اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بیٹا کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا سب کو؟ جی 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 حضرت. جی چلیے خیر. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بیٹا کہ استعارہ احکام شرع میں دو طرح سے رائج ہے. ایک علت اور معلول کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی بنیاد پر، اور دوسرا سبب محض اور مسبب یعنی حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی بنیاد پر. یہ بھی کہا تھا کہ پہلی والی جو صورت ہے اس میں استعارہ طرفین سے جائز ہوتا ہے، چاہے علت کہیں اور معلول مراد لیں یا معلول کہیں علت مراد لیں. اور قسم ثانی سے جو ہے استعارہ صرف طرف واحد سے واجب ثابت ہوتا ہے، مطلب سبب ذکر کر رہے اور اس سے مسبب کو حکم کو مراد لیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق آج مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں. کہتے ہیں مثال الاول فیما اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الاخر لم يعتق اذ لم يجتمع في ملكه كل العبد ولو قال ان اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الاخر وثق النصف الثاني. ٹھیک ہے، کہتے ہیں پہلے کی مثال، پہلی والی جو صورت ہے اس کی مثال اس مسئلے میں ہے. پہلے ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اس مسئلے کو پہلے سمجھنا ہے آپ کو، اس کے بعد اسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ مثال ہے. بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں ایک غلام کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں غلام کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے. بس اس نے جو ہے یہ قسم کھانے کے بعد میں آدھے غلام کو خریدا. پہلے کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک آدمی پورے غلام کو خرید نہیں سکتا تھا تو دو لوگ مل کر کے خرید لیتے، آدھا آدھا پیسہ دے کر کے. اب وہ دونوں کا مشترکہ غلام ہوتا. اب مشترکہ غلام ہے تو پھر وہ کیسے اس کی خدمت لیتے؟ تو وقت بانٹ لیتے کہ اس وقت سے اس وقت تک وہ تمہاری خدمت کرے گا، پھر اس وقت سے اس وقت تک وہ ہماری خدمت کرے گا. اس طرح سے سمجھ رہی بات؟ تو مان لو کہ ایک شخص نے کہا، قسم کھا لی کہ میں اگر غلام کا مالک ہوا، ایک غلام کا میں عبدن، اگر میں ایک غلام کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے. بس اس نے سب سے پہلے آدھے غلام کو خریدا. اب آدھے غلام کا مالک ہوا نا بیٹا، پھر اس آدھے کو بیچ دیا. ٹھیک ہے، خریدا تھا، خریدنے کے بعد پھر اس کو بیچ دیا. پھر دوسرے والے آدھے کو خرید لیا. اب دوسرے والے آدھے کو خریدا تو کیا یہ آدھا جو ہے، جو کیونکہ آدھا ہی اس کی ملکیت میں ہے نا، باقی آدھا تو وہ بیچ چکا تھا پہلے ہی، اب آدھا ہی اس کی ملکیت میں ہے، تو کیا یہ آزاد ہوگا آدھا والا یا نہیں ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف میں یہ بات مشہور ہے، دلالت عرف میں، کہ کسی بھی چیز کا مالک ہونا عموماً اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس چیز کے تمام اجزاء کی ملکیت اس کو حاصل ہو جائے. بات سمجھ رہی؟ برخلاف اس کے اگر آدھی چیز کی ملکیت حاصل ہوئی تو اس کو مالک ہونا نہیں کہتے. سمجھ رہی بات؟ تو ایک ساتھ ملکیت میں پوری چیز جمع رہے تبھی اس کو کہیں گے کہ فلان جو ہے اس کا مالک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہی مسئلہ اگر شراء کی صورت میں پا لیا جائے، مثلا قسم کھانے والے نے یہ قسم کھائی کہ ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں ایک غلام کو خرید لیا تو وہ آزاد. پیچھے کیا کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد. اب یہاں کہہ رہا اگر میں غلام کو خرید لیا تو وہ آزاد. اب حال یہ ہے کہ آدھے غلام کو خریدا، بیچ دیا، پھر دوسرے والے آدھے کو خرید لیا. تو اب جیسے ہی اس دوسرے والے آدھے کو خریدے گا بیٹا، یہ آدھا والا جو ہے وہ آزاد ہو جائے. پورا آزاد اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پورا اس کی ملکیت میں ہے نہیں، کیونکہ آدھا وہ پہلے بیچ چکا تھا نا، اب آدھا ہی اس کی ملکیت میں ہے. اور آزاد ہونے کے لیے جو ہے ملکیت میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے لا ادخا فیما لا یملکہ ابن آدم. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ جس چیز کا مالک نہیں ہے اس چیز میں کوئی آزادی بھی نہیں. آزادی کرنے کے لیے جو ہے ملکیت کا پایا جانا ضروری ہے بیٹا. جب تک ملکیت نہیں پائی جائے گی تب تک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. سمجھ میں آگے بات؟
اب ملکیت میں ہے اس کے آدھے غلام، تو آدھا ہی غلام کیا ہوگا، وہ آزاد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ عرف میں خریداری کا معاملہ جب کہا جاتا ہے تو اس کے لیے اس چیز کے پورے اجزاء کا ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے کسی آدھی چیز کو خریدا، پھر اس آدھی چیز کو بیچ دیا، پھر ایک آدھی چیز کو خریدا، ہے نا، اسی جیسے آدھی چیز کو خریدا، تو اب اصطلاح میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ فلان جو ہے اس چیز کا خریدار ہے، بات سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان جو ہے اس چیز کا مالک ہے، کیونکہ مالک ہونے کے لیے اصطلاح میں ملکیت کا ایک ساتھ پورا جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال اگر عام لفظوں میں آپ سمجھو تو آج کے زمانے میں انسٹالمنٹ پر گاڑی وغیرہ خریدی جاتی ہے، تو جب تک انسٹالمنٹ کی پوری قسطیں آپ نہیں بھریں گی تب تک آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس گاڑی کے مالک ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے خریدار ہیں، سمجھ میری بات، تو فرق ہوتا ہے، یہ بالکل نظیر نہیں ہے اس کی، بالکل اس کی مثال نہیں، بس سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ عرف میں جو ہے فرق ہوتا ہے ملکیت میں اور اشترا میں، خرید و فروخت کرنے میں اور مالک بننے میں۔ تو خریدنے کے لیے عمومی طور پر اس چیز کے تمام اجزاء کا جو ہے ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بھی طرح سے متفرق طور پر بھی اگر وہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو اس کو خریداری کہا جائے گا، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ پہلے آدھے غلام کو خریدا، پھر بیچا، پھر دوسرے آدھے کو خریدا، اب اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک غلام کا خریدار ہے، سمجھ میری بات، لیکن ملکیت کے لیے کیا ہے، اس کے تمام اجزاء کا جمع ہونا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کو اگر کسی غلام کا مالک کہنا ہے تو اسی وقت کہیں گے جبکہ اس غلام کے تمام اجزاء کا یہ مالک ہو، یہ نہیں کہ آدھا کا مالک یہ ہے آدھا کا کوئی اور ہے تو اس کو جو ہے اس کا مالک ہے کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اب یہ مسئلہ سمجھے، اچھا ہاں عبارت ملائیے، اب اس مسئلے کو تو سمجھ لیا نا آپ لوگوں نے۔ دیکھیے کہتے مثال الاول، پہلے والے کی مثال فیما اس مسئلے میں ہے کہ اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر، اگر کوئی قسم کھا لے کہ اگر میں غلام کا ایک غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، فملک نصف العبد فباعه، تو اس نے آدھے غلام کا مالک بنا، فباعه اور اس کو بیچ دیا، ثم ملک النصف الاخر، اور پھر دوسرے والے آدھے کا جو ہے مالک بنا، تو کہتے لم يعتق، تو یہ جو آدھا والا حصہ ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، تو کہتے اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں پورا کا پورا غلام جمع نہیں ہوا ہے، سمجھ آئی بات؟ کہ ولو قال ان اشتریت عبدا فهو حر، اور اگر کہے کہ میں اگر ایک غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے، فاشترى نصف العبد، تو اس نے آدھے غلام کو خریدا، فباعه اور اس کو بیچ دیا، ثم اشترى نصف الاخر، پھر دوسرے والے آدھے کو خریدا، تو کہتے اعتق النصف الثانی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، نصف ثانی جو ہے دوسرا والا جو حصہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا، پہلا والا حصہ آزاد اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پہلا والا اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اور آزادی کے لیے ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ یہ مسئلہ اگر سمجھ گئی تو اب مثال سمجھیے، اصل مثال جو پیش کرنا چاہتے ہیں، اصل مثال پیش کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کل کے سبق میں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سیکھا اور سمجھا تھا، میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ شرا جو ہے بیٹا یہ علت ہے ملکیت کے لیے، جہاں پر بھی شرا پائی جائے گی وہاں پر ملکیت ضرور پائی جائے گی، اور ملکیت وہیں پر پائی جائے گی جہاں پر شرا پایا جاتا ہے۔ آپ کہو گی کہ ملکیت شرا کے بغیر بھی تو پا لیا جاتا ہے نا، جیسے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا، وراثت کے طور پر دے دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس میں بھی تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر شرا نہیں پایا جا رہا، تو بیٹا اصل کے اعتبار سے ملکیت شرا ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، ہبہ کے ذریعے سے، وراثت وغیرہ کے ذریعے سے، گفٹ کے ذریعے سے، تحفے تحائف کے ذریعے سے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ شرا ہی کے تابع ہوا کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا مالک بننے کے لیے اصل جو چیز ہے وہ شرا ہی ہے۔ ہاں اب یہ شرا جو ہے اسی کے سائے میں کچھ اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ہبہ ہے، وراثت ہے، سن میری بات، ہاں تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہے اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے کیا ہے یہ شرا ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کیونکہ گفٹ لینے کے لیے کسی سے جا کر کے بندہ زبردستی تو نہیں سکتا نا کہ بھائی میں اس چیز کا مالک بننا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا تم مجھے یہ جو ہے ہبہ کر دو، زبردستی تو تھوڑی کر سکتا ہے، تو اصل جو ہے وہ شرا ہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ کو یہ ثابت کیا تھا کہ شرا جو ہے یہ علت ہے اور ملک جو ہے یہ معلول ہے، اور مصنف نے کیا کہا تھا، علت اور معلول میں طرفین سے استعارہ جائز ہوتا ہے، طرفین سے استعارہ کا مطلب آپ چاہے تو شرا بول کر کے ملک مراد لیجئے یا ملک بول کر کے شرا مراد لیجئے، سمجھ میری بات؟ اب اس مسئلے کی دو جہتیں ہیں نا، اگر قسم والی صورت جو ہے شرا کے ساتھ پالی جائے تو آدھا والا غلام آزاد ہو جائے گا،
اور یہی قسم والی صورت اگر ملک کی صورت میں پالی جائے تو آدھا والا غلام آزاد نہیں ہوگا. دونوں مسئلوں میں فرق ہے نا. اب مسئلہ سمجھیے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا ان اشتریت عبدا فهو حر, ٹھیک ہے, اگر میں غلام کو خرید لیا تو وہ آزاد ہے, آدھے کو خریدا بیچ دیا پھر آدھے کو خریدا, تو قاعدے کے اعتبار سے وہ آزاد ہو جانا چاہیے, کیونکہ شراء کے لیے اس کے تمام اجزاء کا ایک ساتھ جمع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اب یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے شراء کہا تھا لیکن میں نے ملکیت مراد لی تھی, میں نے یہاں پر علت کہا تھا لیکن معلول کو مراد لیا ہے, میں نے شراء کہا تھا لیکن ملکیت کو مراد لیا ہوں. تو کہتے ہیں وہ آزاد نہیں ہوگا, آزاد ہونے والا جو تھا وہ آزاد نہیں ہوگا. کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ کیونکہ شراء اور ملک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول ہے, اور انہیں استعارہ جائز ہوتا ہے. تو جب قائل خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے شراء کہا ہے, ملکیت مراد لیا ہے, تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح سے اس کا برعکس ملا ہو, یعنی ان ملکت عبدا فهو حر, اگر قسم کھا لیا اگر میں غلام کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے, آدھے کو خریدا بیچ دیا پھر آدھے کو خریدا, تو اب قاعدے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ملکیت کے لیے اس کے تمام اجزاء کا ایک ساتھ ایک جمع ہونا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہوتا ہے, اور یہاں پر ایک ساتھ پورے اجزاء جمع نہیں ہوئے, صرف آدھا ہی جمع ہوا ہے, تو آزاد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب وہ کہتا ہے نہیں, میں نے ملکیت کہہ کر کے اس سے شراء مراد لیا ہے, یعنی میں نے معلول کہا ہے, حکم کہا ہے, اور اس سے علت کو مراد لیا ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس کا قول درست ہوگا. تو اب جو غلام آزاد نہیں ہونے والا تھا اس کو آزاد کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ استعارہ یہاں پر دونوں طرف سے جائز ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے کیسے ہو رہا ہے؟ ہاں, شراء کہا تھا لیکن کہا کہ میں نے ملکیت مراد لی ہے, تو اب ملکیت کے اعتبار سے احکامات لگیں گے. اسی طرح سے ملکیت کہا تھا لیکن شراء کو مراد لے رہا ہے, تو اسی صورت میں شراء کے ذریعے سے احکامات لگیں گے. لیکن اس میں ایک صورت ہے جس میں قائل کا فائدہ ہے. ایک صورت کیا ہے جس میں قائل کا فائدہ ہے؟ وہ صورت کیا ہے؟ شراء بول کر کے اگر ملکیت مراد لیتا ہے تو, کیونکہ شراء بولتا ہے تو وہ غلام اس کا آزاد ہو جائے گا. اب غلام آزاد ہو جائے گا تو قائل کا نقصان ہے نا بیٹا, کیونکہ جب تک غلام اس کی ملکیت میں ہے تو اس سے خدمت لے سکتا ہے, اپنا کام نکال سکتا ہے, لیکن وہ آزاد ہو گیا تو پھر اسے خدمت نہیں لے سکتا. تو شراء بول کر کے ملکیت مراد لے گا تو اس میں کیا ہے, قائل کا فائدہ ہے کہ جو غلام آزاد ہونے والا تھا وہ آزاد نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی صورت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شراء کہا ہے لیکن اسے ملکیت مراد دیا ہے, تو اس کی دیانتاً تو تصدیق کر دی جائے گی لیکن قضاً تصدیق نہیں ہوگی. دیانتاً اور قضاً سمجھتے ہیں؟ دیانتاً کا مطلب ہوتا ہے بیٹا فیما بینہ و بین اللہ, اس کے اور اللہ کے درمیان. دیکھیے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے شراء کہا ہے اور اسے ملکیت مراد لیا ہے, تو اس میں اس کا دنیاوی فائدہ ہے نا. جو غلام آزاد ہونے والا تھا وہ آزاد نہیں ہو رہا ہے, وہ ابھی بھی اس کی ملکیت میں رہے گا. تو اگر وہ یہ کہتا ہے اور کسی مسئلہ پوچھنے والے کسی مفتی سے وہ سوال کرے گا, پوچھے گا, تو وہ یہی کہے گا ہاں ٹھیک ہے, شراء بول کر کے ملک کو مراد دے سکتے ہیں, تو تمہارا کہنا اگر واقعتاً تم نے مراد لیا ہے ملک, تو ٹھیک ہے, جو غلام آزاد ہونے والا تھا وہ غلام آزاد نہیں ہوگا. مفتی تو یہی فتویٰ سنائے گا, عالم دین بھی یہی فتویٰ سنائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اب وہ واقعتاً اس نے دل میں نیت کی تھی یا نہیں کی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ ہم کو نہیں پتا, وہ اس کے اور اللہ کے درمیان. اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اپنے غلام کو بچانے کے لیے, اپنی ملکیت کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے, تو اس کا عذاب وہ اس کو خود ملے گا. سمجھ میں, ہم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہی معاملہ اگر قاضی کے دربار میں دائر کر دیا جائے اور وہ قاضی کے سامنے کہے کہ میں نے شراء کہا ہے اور ملکیت کو مراد لیا ہے, تو قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا اس کی نیت کے موافق, کیونکہ قاضی تو اس کے دل کے حال کو جانتا نہیں ہے, تو اس کی نیت کے موافق فیصلہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں, تم نے شراء کہا تھا, اب تم مالک بن چکے ہو, آدھے کو خرید کر کے پھر بیچ کر کے پھر آدھے کے مالک بن چکے ہو, تو اب یہ آدھا والا آزاد ہو جائے گا. کیوں نہیں مانے گا بھائی, استعارہ تو صحیح ہے. تو کہتے استعارہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں پر قاضی کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے اگر قاضی اس کی بات مان لے تو. لوگ کہیں گے دیکھو قاضی کو اس نے رشوت دے دیا تھا, اس وجہ سے قاضی نے اس کے اعتبار سے فیصلہ سنا دیا ہے, کیونکہ قاضی تو اس کے دل کی حالت سے واقف نہیں ہے نا کہ واقعتاً اس نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اب اگر وہ اس کی نیت کو مان کر کے اعتبار کر کے فیصلہ کر دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ قاضی کے اوپر یہ تہمت لگا دے کہ اس شخص کا غلام آزاد ہو رہا تھا تو اس کو نقصان ہو رہا تھا, اس وجہ سے اس نے قاضی کو پیسہ دے کر کے, رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ سنانے کے لیے تیار کر لیا, اس وجہ سے قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. اور قاضیوں کو خصوصیت کے ساتھ جو جج ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کی تہمتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس تہمت سے بچنے کے لیے جو ہے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی, مطلب قاضی کی جانب سے تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے قول کی, دیانتاً تصدیق کر دی جائے گی فیما بینہ و بین اللہ, کیونکہ ایک عالم مسئلہ بتائے گا تو عالم کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگائے گا, کیونکہ عالم تو صرف مسئلہ بتائے گا نا, وہ قاضی تو ہے نہیں, جج تو ہے نہیں فیصلہ سنانے کے لیے, وہ تو مسئلہ بتائے گا شریعت کا, تو اس کے اوپر کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں.
बात समझ में आ रही? तो बहरहाल इस्तिआरा जो है वो दोनों तरफ से सही है बेटा, समझ में आ रही बात? इस्तिआरा की कमी होने में कोई खदशा नहीं है, कोई जो है शक नहीं है, इस्तिआरा बिल्कुल सही है। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि जिस सूरत में कायल का फायदा होता है उस सूरत में काजी जो है क़ज़ाअन उसका फैसला नहीं करेगा, तोहमत से बचने के लिए। इस वजह से नहीं कि इस्तिआरा सही नहीं, इस्तिआरा तो सही है, बस तोहमत से बचने के लिए वो फैसला नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? देखो उसी मसले को बयान फरमाते हैं, कहते हैं वलो अना बिल मिल्की अश्शिराआ औ बिश्शिराई अल मिल्का। कहते हैं बस अगर काइल ने, यहीं से है असल मिसाल इसकी, ठीक है, पहली वाली सूरत की, यानी जहां पर इल्लत और मालूल के दरमियान तरफैन से इस्तिआरा जायज होता है ना, उसी की मिसाल यहीं से असल में शुरू हो रही है। कहते हैं कि अगर वो शिरा मिल्क से शिरा मुराद लेता है, यानी कहे इन मलकतु और मुराद इन इश्तरैतु को, और बिश्शिराई अल मिल्का, या फिर शिरा से मिल्कियत को मुराद लेता, कहे इन इश्तरैतु और मुराद इन मलकतु, ठीक है, तो कहते हैं सह्हत नियतुहु बितरीक़िल मजाज, तो उसकी नीयत जो है बतरीक़े मजाज सही हो जाएगी। क्यों? कहते हैं अन्ना शिराअ इल्लतुल मिल्की, इसलिए कि शिरा जो है खरीदारी जो है वो मिल्कियत की इल्लत है। वल मिल्कु हुक्मुहु, और मिल्क जो है वो शिरा का हुक्म है ना, जहां पर भी शिरा पाई जाएगी तो उसमें मिल्कियत जरूर पाई जाएगी। कहते फ़अम्मतिल इस्तिआरतु बैनल इल्लति वल मालूल मिन अत-तरफ़ैन, तो बस इल्लत और मालूल के दरमियान इस्तिआरा जो है वो आम हो जाएगा, तरफ़ैन से इस्तिआरा जायज़ हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब वही इस्तिस्ना करें जो मैंने आपको बताया गया था, इल्ला अन्नहु फीमा यकूनु तख़फ़ीफ़न फ़ी हक़्क़िही ला युसद्दक़ु फ़ी हक़्क़िल क़ज़ा'i ख़ास्सतन लिमाना तुहम्मति ला लिअदमि सिहतिल इस्तिआरति। कहते हैं मगर उस सूरत में फीमा यकूनु तख़फ़ीफ़न फ़ी हक़्क़िही, जिसमें काइल के हक में तख़फ़ीफ़ पाई जाती है, जिसमें काइल का फायदा नजर आता है, वो कौन सी सूरत है? शिरा कहे और मिल्कियत को मुराद ले, क्योंकि इस सूरत में जो गुलाम आजाद होने वाला था वो आजाद नहीं होगा, बच जाएगा। तो कहते हैं मगर उस सूरत में जिसमें काइल के हक में तख़फ़ीफ़ यानी फायदा हासिल होता है, ला युसद्दक़ु फ़ी हक़्क़िल क़ज़ा, तो क़ज़ा के हक में तस्दीक नहीं की जाएगी, मतलब क़ज़ाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, दयानतन तस्दीक कर दी जाएगी। तो कहते हैं खास करके क़ज़ा के हक में क़ज़ाअन जो है तस्दीक नहीं की जाएगी। क्यों? कहते लिमानत तोहमती, तोहमत के माने की वजह से, तोहमत के एहतिमाल की वजह से, तोहमत के खौफ से, ला लिअदमि सिहतिल इस्तिआरति, इस्तिआरा के सही ना होने की वजह से नहीं, यानी इस्तिआरा तो सही है बिला शुबा, उसमें कोई हर्ज कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि उस कौल को काजी अगर मान लेगा तो उसके ऊपर तोहमत लग सकती है, तो उस तोहमत से बचने के लिए हुक्म दिया गया। बात समझ में आ गई? आपा जान लो। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, ये पहली मिसाल